السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ خیر الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے اس پاک پروردگار کا، اس رب العزت کا، کہ ہم کو بابری مسجد، CAA NRC اور ٹرپل طلاق کے معاملے میں UNCC نے کلین چٹ دے دی ہے۔ اب یہ بھگوا یا RSS سرکار کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتی ہمارا۔ اب ان کو جو بل لانا ہے لانے دو، سب اپنے اپنے پچھوڑ میں ڈالنے دو۔ یہ تو ہم نے پیش قدمی کر دی ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کا سپورٹ تھا۔ آپ لوگ جی جان سے محنت کرے، آپ لوگ یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ آپ لوگ جو 10 لاکھ آدمی جو نامنظوری کے لیے EVM کے لیے جو آپ لوگ نے ووٹنگ کی، وہ آپ لوگوں کی کامیاب ہو گئی ووٹنگ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ UNCC نے اس کو ایک طرح سے خارج کر دیا ہے۔ اب یہ لوگ کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہمارا، جب تک جان ہے ہماری جہاں ہے ہمارا، جب تک جان ہے جہاں ہے ہمارا۔ تو رہی بات، گھر میں باہر بیٹھے ہوا ہوں، 4 آدمی کا وقت ہے، اور یہ آپ لوگوں کو خوشخبری میں بولا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ دوں۔ ٹھنڈی سرحد ہوائیں چل رہے ہیں، اور یہاں کا سردی آج تھوڑا سا وہ ہے، 11 ہے، کل تو بالکل 7 تھی، آج 11 تک ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین جب ایسے خوشخبریاں آتے ہیں تو اپنے آپ باڈی بھی گرم ہو جاتی ہے، دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آپ کا بھائی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہی کہوں گا، یہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ بابری مسجد کے لیے کیا کچھ نہیں کریں۔ بابری مسجد کا آپ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ہوائیں بالکل سرحد ہے، ایک دم اڑ رہے ہیں، بال بھی اڑ رہے ہیں آپ کے بھائی کے ابو فضل کے، اڑنے تو لیکن کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے۔ خیر یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، بڑے پٹاخے بھی پھوڑے گئے آج ہمارے پاس، الحمدللہ مٹھائی تقسیم کی گئی، جیسا UNCC نے یہ اعلان کر دیا، ایک سطح سے خارج کر دیا، چاہے ٹرپل طلاق ہو، چاہے CAA NRC ہو، چاہے بابری مسجد کا ایشو ہو۔ الحمدللہ یہ ہماری بہت عظیم کامیابی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتانا بہت ضروری تھا میرے کو، حالانکہ کل اور صبح کی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہوں، آج بتایا ہوں آپ لوگوں کو، اور کل بھی بتاؤں گا، پرسوں بھی بتاؤں گا۔ یہ خوشخبری ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بول کے نظر انداز کر دیں، یہ ہمیشہ آپ لوگوں کو بتانے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی خبر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، جب جب یہ ظالم یہ RSS کے چھٹے ایسا ظلم کریں گے، اللہ رب العزت اپنے موسیٰ کو روانہ کریں گے، دھرتی پہ اتاریں گے، چاہے کون سے بھی اس میں آئے، آ کے ہمارا کام کر کے چلے جائے، بس ہم کو یہی چاہیے۔ بہرحال ہم نے بہت ظلم اٹھایا، بہت عزتیں اٹھائی، ہم نے ان کو 8 سال سے برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 8 سال کم نہیں ہوتے میرے بھائی، ایک عمر کا ایک دہا ہے، یہ عمر کا ایک دہا ہے جو ہم نے ان کو برداشت کیا، ان کی عزتیں برداشت کی۔ بہرحال بابری مسجد کو آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، بابری مسجد کے لیے یہ کم بختوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا حاصل ہوا، ان کو نکلے یہ لوگ، لیکن وہاں کی ہماری زمین دیکھیے، بابری زمین، وہ پاک زمین، ان کے ہر ہتھ کنڈے کو، ان کے ہر وہ نجیز حرکت کو کس طریقے سے نکال پھینکی۔ الحمدللہ وہ پاک زمین، پورے دیش کے انجینئرز، چائنا کے انجینئرز اور فرانس کے انجینئرز ناکام ہو گئے، اور وہ لوگ یہی کہہ دیے کہ یہ بابری مسجد کی زمین بابری مسجد ہی بننے دو، ادھر بابری مسجد ہی بناؤ، یہ تمہارے دیش کے لیے اچھا ہے، نہیں تو یہ تمہارے دیش کو بھی لے ڈوبے گی۔
یا اللہ کا عذاب ہے. یہ عذاب جبھی ختم ہوگا جب یہاں پہ بابری مسجد بنے گی اور یہاں پہ نماز ادا کی جائے گی. یہ نماز اگرچہ 20 دن 21 دن پڑھنے کے بعد ہی یہ زمین صاف ہوگی. یہ کہا گیا، یہ سنایا گیا. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، یہی بتاؤں گا کہ آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی نمازوں کا سلسلہ جاری رکھیے. دیکھیے آج یہ پاک کھنڈی ہے، چاہے کچھ بھی ظلم کر لے ہمارے اوپر، ہم کو سہنے کی برداشت کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، ہم کو عادت سی ہو گئی ہے. تو الحمدللہ یہ خوشخبری تھی. دوسری خوشخبری CAA NRC کی تھی. تیسری خوشخبری ٹیبل طلاق کی تھی. اب ان کو مجبوراً یہ احکامات جاری ہو چکے ہیں UNCC سے. اب یہ ہمارے دیش میں خود یہ لوگ پڑھ کے سنائیں گے اور بول دیں گے کہ ٹیبل طلاق پہلے کے ویسا نارمل دور میں آ چکا ہے، پہلے کے ویسا نارمل ہو چکا ہے. جو ہم نے جو بل پاس کرایا تھا وہ بل ہمارے پچھواڑ میں ہم ڈال لیتے ہیں، یہ ہو جائے گا. اور آپ لوگوں کو یہی بتاتا چلوں میں، الحمدللہ بابری مسجد انٹرنیشنل کورٹ کے کہنے سے پہلے، وہاں کے ججمنٹ سے پہلے، یہ سوامیہ تو تنگ آ چکے ہیں، سوامیہ تو بول چکے ہیں، لیکن باضابطہ سرکاری طور پر اعلان نہیں ہوا. اس کا سرکاری طور پر اعلان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جس وقت یہ لوگ بابری مسجد بناؤ بول کے اعلان کریں گے، ہم خود بنا لیں گے انشاءاللہ. ہمارے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں وہ قابلیت اور اللہ رب العزت اتنا تو ہم میں دے رکھا ہے کہ ہم ایک بابری مسجد بنا کر رہیں گے اور ہم خود بنا لیں گے. کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. حالانکہ کویت کے سابق مرحوم شیخ عبداللہ کی بیٹی نے بھی خواہش ظاہر کی بابری مسجد بنانے کی، اور مرحوم امیر الکویت صباح احمد الصباح نے جو سونا دینے کا جو اعلان کیا تھا وہ ابھی بھی جاری رہے گا. انہوں نہیں رہنے سے یعنی بات کے اوپر کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. جو دوسری حکومت میں چاہے کوئی بھی ان کے بھائی بیٹھو، کوئی بھی بیٹھو، یہ چیز درکار تھی، یہ بتا چکے تھے. برابر ان کو پائے تکمیل کرنا پڑتا اس الفاظ کو. یہ آپ لوگوں کو کہہ دیا میں. تیسری چیز ترکی کے اور پاکستان کے جو حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان دونوں ممالک کو راضی کر دے، پرامن طریقے سے یہ لوگوں کا کچھ بھی ایک حل نکلے. ہم یہ اللہ سے دعاگاہ ہے اور دعا کرتے ہیں ساری دنیا میں امن و امان قائم ہو، ساری دنیا میں ایک جہتی قائم ہو، اس کے لیے ہم دعاگاہ ہے. تو بہرحال اس وقت رجب طیب اردگان بہت ناراض ہے پاکستان کے اوپر، خاص کر عمران خان کے اوپر. جو عمران خان نے جو حرکتیں کی ہے وہ اس کا جواب دینے کے لیے رجب طیب اردگان اپنی ملٹری کو احکامات جاری کر چکے ہیں. تو ہو سکتا ہے، لیکن آج رجب طیب اردگان کو انڈونیشیا کے وزیر اعظم نے ملاقات کی اور ایران کے وزیر اعظم نے ملاقات کی. یہ دونوں نے بڑا سمجھایا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ کل معلوم ہوگا، کل پتہ چلے گا، کل معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. کل بتاؤں گا میں کہ رجب طیب اردگان خاموش بیٹھ چکے ہیں یا پاکستان کو سزا دیں گے. یہ آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اللہ کرے، بس دعا کرو آپ لوگ کہ یہ لوگوں کا پرامن ہو جائے، امن سے رہ جائے. یہ لوگ یہ جو آپس میں یہ لوگ جو سینے تانے ہیں، خاص کر رجب طیب اردگان جو بمباری کرنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کو، کہ کسی طریقے ختم ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ہمارا کلمہ بھائی ہے، ہر طرف دنیا میں ہم امان چاہتے ہیں، ایک جہتی چاہتے ہیں، پر امن سے رہنا چاہتے ہیں. ساری دنیا کی عوام ہمارے بھائی ہیں مسلمان، اور ہماری مائیں بہنیں ہیں مسلمان. تو اسی لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے، آپ لوگ بھی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے.
تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، آپ لوگ بھی اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے، دعائیں کریے. اور ترکی ویکینسی کا جو ہے انشاءاللہ کل پرانے جو بھیجے ہوئے پرانے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے، 2 مہینے سے تو امیگریشن ہی بند تھا، نکلے ہیں وہ کل انشاءاللہ کس کے نکلے ہیں ان کو وہ جیسے نکالتے اس کی کاپی ایمبیسی کو دینا پڑا. اس کے بعد وہ لوگوں کو ورک پرمٹ مل جائے گا، ایمبیسی کا اٹیچ ہو گیا ہوا. اس کے بعد کوئی نہیں روک سکتے آپ لوگوں کو. ویزا اور ایمبیسی کا وہاں پہ 2 یا 3 دن لگیں گے ورکنگ ڈے کے، وہ 2-3 دن میں وہ بھی مل جائے گا. وہ ملتے ہی آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے واٹس ایپوں پہ، آپ لوگوں کے جی میل پہ آپ لوگوں کو روانہ کر دیا جائے گا. آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ واٹس ایپ پہ میسیجیں مت کریے. واٹس ایپ پہ آپ لوگ پاسپورٹ کا بھی مت بھیجیے، وہ سیدھے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو بتایا گیا AIMIM ابو فیصل میسنجر پر آپ لوگ بھیجیے، تو آپ لوگوں کا کام بھی ہوگا. اور اس ویزا کے لیے 1 روپیہ آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ ویزا فری دی جا رہی ہے، آپ لوگ فری میں آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو صرف اپنے جیب سے ٹکٹ خریدنا ہے اور کورونا کی نگیٹو رپورٹ لینا ہے، بس یہی خرچہ ہے آپ کا. ویزا فری دی جا رہی، ویزا کے 1 روپیہ آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ایجنٹ، کوئی دلال کے پاس جانے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے. تو آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، نماز کی پابندی کریے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیے. اس بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.